العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضل امتنانه، حمدا يكون لحقه قدر وإلى شكره ثوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا. ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، لا سيما خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومحبوب إلهنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم من العاناء إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله العلي العظيم. کائنات کا ہر انسان طالب ہدایت ہے، ہر انسان رہنمائی کا محتاج ہے، ہر انسان کسی رہبر و رہنما اور ہادی کا ضرورت مند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کائنات آباد کی، لیکن اس کی آبادی سے پہلے اس کے لیے ہادی و رہنما کا انتظام کر دیا۔ کوئی اسکول بنایا جاتا ہے تو اسکول میں طلباء سے پہلے اساتذہ کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ طلباء آ جائیں، بچوں کے ایڈمیشن ہو جائیں اور پتہ چلا کہ ابھی استاد نہیں ہے۔ یعنی شاگردوں سے پہلے استاد کا موجود ہونا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ خالق ارض و سما نے اس کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کو وجود بخشا ہے، جس چیز کو خلق کیا ہے، وہ نور محمدی ہے، جس کے لیے خود حضور ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ النور۔ اللہ نے جو چیز سب سے پہلے خلق کی ہے، جو چیز سب سے پہلے پیدا کی ہے، وہ میرا نور تھا۔ یعنی جب نور محمدی آ گیا ہے تو پھر کائنات کا آغاز ہوا ہے، دنیا آباد ہوئی ہے، انسان اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میں تیری دنیا میں موجود تھا،
میں اس کائنات میں زندگی گزار رہا تھا لیکن میرا کوئی رہبر نہیں تھا، میرا کوئی ہادی نہیں تھا۔ یعنی انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر کی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانیت فلاح یافتہ نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ ہماری مجالسیں، یہ ہمارے اجتماعات اسی چیز کا آئینہ دار ہے۔ جب ان مجالسوں کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنے کردار کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم ہر انسان کو، یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر شیعہ کو، نہیں، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس کے امام کے ساتھ کیوں بلائے گا اللہ؟ کیا ہم کو ڈنر پہ دعوت دی ہے؟ کیا لنچ پہ بلا رہا ہے؟ مقصد کیا ہے بلانے کا؟ مقصد یہ ہے کہ تم جس امام کے پیچھے چل رہے تھے وہ امام بھی تمہارے ساتھ آئے گا اور ہم تم کو محشور کریں گے روز حشر۔ تو اب ایک طرف تمہارا استاد، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، تمہارا ہادی، تمہارا امام موجود ہوگا، دوسری طرف تم موجود ہوگے اور پھر ہم سوال و جواب کریں گے۔ لہذا خیال رہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی کسی کو اپنا امام بنانا تو بہت سوچ سمجھ کے بنانا، ہر کس و ناکس کو اپنا امام نہ بنا لینا، ہر ایک کے پیچھے نہ چل پڑنا، کیونکہ امام بننے والے ایسے ایسے بھی تمہیں ملیں گے کہ امام تو شوق میں بن گئے، بلو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بن گئے، اپنی شدہ رسیدگی کی وجہ سے بن گئے، اپنی بزرگی کی وجہ سے بن گئے، لیکن مجبور اتنے تھے کہ جب اسٹیج پر آئے تو آ کر کہنے لگے کہ دیکھو میرے اندر تو کوئی ایبلٹی ہے نہیں، میرے اندر تو کوئی صلاحیت ہے نہیں، مجھے ان لوگوں نے بنا لیا ہے، میں بن گیا۔ لہٰذا اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرے ساتھ سیدھے چلتے رہنا، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ اگر ہم ہی نے سیدھا کرنا ہے اپنے امام کو، اپنے رہبر کو، رہنما کو، تو پھر ہم آپ کے پیچھے کیوں نہ چلیں؟ ہم خود کو نہ امام بن بیٹھتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب الحضرت کو بنا لیا گیا تو خوشی خوشی دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس چلے گئے اور جا کے خوشخبری سنا رہے کہ ابا مجھے بنا دیا گیا۔ اب میں اشاروں سے بولوں گا، آپ کو خود پہنچنا ہے۔ ابا مجھے بنا دیا گیا ہے، اب وہ سب کو بنا رہے ہیں۔ اب آپ میرے جملوں کا لطف لیجیے گا، اب وہ سب کو بنا رہے ہیں۔ ابا مجھے بنا دیا، کیا بنا دیا گیا؟ بہت بڑا اعزاز مل گیا ہے، بہت بڑا خطاب مل گیا ہے، لقب مل گیا ہے، شخصیت بنا دی ہے، لیکن بنائے کیوں؟ ابا اس میں سب سے بوڑھا تھا، یہ سب سے بڑا تھا، یہ سب سے بزرگ تھا۔ تو ابا بھی کمال کے ابا تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر تجھے تیرے بڑھاپے یا تیری بزرگی کی وجہ سے بنایا ہے تو میں تو تیرا بھی باپ ہوں، یعنی مجھے پھر ہونا چاہیے۔ اسی لیے انسان کو اپنے امام کو، رہبر کو، رہنما کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طلب کرے گا اگر ہم حاضر ہوئے تو کوئی ایسا امام ہو کہ جو بندوں سے نہ پوچھے، اپنے فالوورز سے سوال نہ کرے، ان سے نہ کہے دیکھو تم سیدھا میں چلوں تو تم سیدھا چلنا، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تم یہ سیدھا کرنا، بلکہ وہ اس طریقے کا امام ہو کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر ممبر کے اوپر آ کر یہ دعویٰ کرے سلونی سلونی قبل ان تفلتونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اس سے سوال کرو، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ یہ جرأت، یہ شجاعت، یہ حوصلہ، یہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟
صرف اس کا ہو سکتا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم ہے، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، ورنہ دعویٰ بہت بڑا تھا اور اس دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے، اور وہ امام ہی کیا کہ جو دعویٰ تو کرے لیکن دلیل نہ دے سکے۔ تو بہرحال بڑا نازک مرحلہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے امام کو سوچ سمجھ کر امام سمجھے، امام مانے اور امام بنائے۔ اول تو امام ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں اور آپ بنا ہی نہیں سکتے۔ ہم اور آپ اگر بنا سکتے ہوتے تو ہر گھر میں ایک امام ہوتا، ہر راستے میں ایک امام مل جاتا آپ کو، کیونکہ ہم خود بنا سکتے ہیں۔ امام تو خود بھی بنا نہیں سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی بناتا ہے۔ اور اس لیے اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں تم کو امامت دینے والا ہوں، انسانوں کا، انی جعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا۔ گویا حضرت ابراہیم جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کہ جن کو خلیل اللہ کا خطاب ہے، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ امام بن جائیں، وہ خود سے بھی امام نہیں بن سکتے، ان کو بھی اللہ نے بنایا امام۔ اور جب اللہ نے امام بنایا تب ذرا دیکھیے کہ جناب خلیل کی کیا منزل ہے نگاہ پروردگار میں۔ وقال من ذریتی، اے پروردگار اور میری ذریت میں سے کیا میری اولاد میں سے بھی کسی کو امام بنائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی اس منصب پر کوئی ظالم نہیں آ سکتا ہے۔ امامت وہ اعزاز، وہ شرف ہے کہ جس پر کوئی ظالم نہیں آ سکتا ہے۔ ظالم کسے کہتے ہیں عزیزو؟ کہ جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے، جو اپنی ذات کے اوپر ظلم کرے۔ اپنی نفس اور اپنی ذات پر ظلم کیا ہوتا ہے؟ اگر میں شرک کروں تو میں نے ظلم کیا، اگر میں کفر کروں تو میں نے ظلم کیا، میں کوئی بھی گناہ کمٹ کروں اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور جب انسان کسی گناہ کو کرنے کے نتیجے میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ظالم قرار پاتا ہے۔ جب وہ ظالم ہو گیا تو امام کا یہ اعزاز شرف اسے نہیں مل سکے گا۔ تو آج دنیا غور کریں کہ کن کے پیچھے چل رہی ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی کفر و شرک کی وادیوں میں سرگرداں رہے، جو کفر و شرک کی ضلالت میں تیراکی کرتے رہے، کیا وہ ہمارے امام ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے پیشوا ہو سکتے ہیں؟ کیا انہیں ہم اپنا عادی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مکتب تشیع میں یہ خصوصی امتیاز ہے کہ ہم جس کو امام مانتے ہیں اس سے پہلے اسے معصوم مانتے ہیں۔ ہم نے اپنے ائمہ کے لیے معصوم ہونے کی کنڈیشن اپنی شوق سے نہیں لگا لی ہے، اس کی ضرورت تھی کہ جو ہمارا امام ہو، جو ہمارا ہادی و رہبر ہو، وہ معصوم بھی ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ معصوم نہیں ہے تو ان ادر ورڈز کیا ہوگا؟ وہ غیر معصوم ہوگا۔ غیر معصوم یعنی معصیت کار ہوگا، گنہگار ہوگا۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس نے کبھی کوئی گناہ انجام ہی نہ دیا ہو۔ تو اب اس کے اپوزٹ کیا ہوگا؟ کہ وہ جس نے گناہ انجام دیے۔ تو اب اگر کوئی شخص گناہ انجام دینے والا ہے، گناہ کمٹ کر رہا ہے، تو پھر وہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین معصوم ہیں۔ لوگ اس میں خواہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ معصوم تو بس وہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اور شاید اسی بہانے کو پختہ کرنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس حاکم وقت کے لیے آپ جو ہے اس کی اطاعت کیجیے۔ جو حکمران ہے وہ حکمران واجب الاطاعت ہے، لہذا آپ اس کی اطاعت کیجیے۔ اور بہت سے ایسے بدنصیب اور بدبخت افراد بھی اس دنیا میں گزرے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علی مقام کو اس منزل پر کہا کہ حسین غلطی پر تھے، کیونکہ حسین نے حاکم وقت کی خلاف ورزی کی تھی، حکم عدولی کی تھی، لہذا حسین واجب قتل تھے۔ اور 1 نہیں 2 نہیں 10 20 50 نہیں 400 علماء نے، فقہاء نے،
فتویٰ لکھ کر دیا تھا کہ ہاں حسین واجب القتل. ذرا غور کیجیے گا کہ کہاں حضرت حسین ابن علی اور کہاں یہ مفت کے مفتی یہ فتویٰ دے رہے کہ حسین واجب القتل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ تھا کہ جو حاکم ہوگا وہ واجب اطاعت ہے. حاکم تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ حضرت مودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. حاکم ہمارے ہاں مثلا حضرت بہت ساری جو حضرت ہیں ساری حضرت ہی ہیں ماشاءاللہ سب ہیں حاکم حکمران ہیں. تو کیا ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے؟ اگر یہی فلسفہ ہے کہ جو حاکم ہوگا وہ واجب الاطاعت ہوگا اور جو حاکم کی مخالفت کرے وہ واجب القتل ہوگا تو عزیزوں پھر کوئی انسان جو ہے ایون یہاں تک کہ جو مسلمان ہے مسلمانوں میں بھی کسی کی گردن محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے کہ وہ ہر حاکم کے آگے اس کو اپنا سر تسلیم خم کرنا ہوگا. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. اور شاید قدرت نے اسی بنیاد پر اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یاد رکھو امام دو طرح کے ہوتے ہیں. امام دو قسموں کے ہوتے ہیں. ایک امام ہدایت ایک امام ضلالت. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. سورہ مبارکہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے ان کے امام قرار دیا کہ جو ہمارے امور کی ہدایت کرتے ہیں جو ہماری طرف بلاتے ہیں ہمارے احکامات پہنچاتے ہیں. یہ بھی ایک امام ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. آیت کی نزاکت آپ دیکھیے. پہلی منزل پر کہا کہ یہدون بامرنا ہمارے احکامات کی طرف وہ ہدایت کرتے ہیں. دوسری منزل پہ جب کہا کہ یدعون الی النار وہ بلاتے ہیں. ادھر یہدون ہے ادھر یدعون ہے. ظاہر ہے کہ نار کی طرف کوئی ہدایت نہیں کرتا ہے کسی کو. نار کی طرف بلاتا ہے آگ کی طرف جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن ہدایت کی طرف رہنمائی کی طرف اس کو ہدایت دی جاتی ہے. تو یہاں کا یہدون بامرنا اور وہاں کا یدعون الی النار. درود پڑھیں محمد علیہ وسلم. عزیزان وطن یہ منزل یہ موقع یہ مرحلہ زندگی کے لیے ایام یقیناً انتہائی حساس ہے بہت سینسیٹیو ہے. اس منزل پر شناخت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کون سا امام ہدایت ہے اور کون سا امام ضلالت ہے. اس لیے کہ بسا اوقات تو سب نے ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے ایک ہی رنگ میں ہوتے ہیں ایک ہی ڈھنگ میں ہوتے ہیں. اب ہر انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ہادی ہے یہ ہمارے رہبر ہیں. نہیں دیکھتے ہیں کہ زبان اس کی کیا کہہ رہی ہے اس کا عقیدہ کیا سامنے آ رہا ہے. جب تک اس کی زبان اور عقیدے کے مطابق آپ کو اطمینان نہ ہو جائے غور کیجیے گا. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں جیسا کہ سننے میں بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف کے لیے قیام کیا تھا وہ غلط کہتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ کہنے لگے کہ امام علیہ السلام نے مدینے سے جو 28 رجب کو سفر کیا تھا کربلا کا تو کربلا پہنچنے تک ایک بھی امر بالمعروف نہیں کیا. اللہ اکبر. امام عالی مقام پر اس سے بڑی کوئی تہمت ہو سکتی ہے کہ امام جو آیا ہی ہے ہدایت کے لیے امام یہی ہے ہمارا ہادی اور اس نے کوئی ہدایت ہی نہیں کی ہے. تو پھر امام حسین مدینے کو چھوڑ کر مکے کو چھوڑ کر کربلا معلیٰ میں کیوں آ گئے؟ کیا مقصد تھا؟ صرف جنگ و جدال تھا. جنگ و جدال کرنے والے کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آتے ہیں کبھی معصوم شیرخواروں کے ساتھ نہیں آتے ہیں. تو پھر امام کس لیے آئے تھے؟ مقصد سے تھا
کل بھی جب کبھی اسلام پر کوئی برا وقت پڑا تھا تو یہی فیملی تھی، یہی خانوادہ تھا حسین بن علی کا، رسول کی اولاد تھی، عترت تھی، جو آئی تھی اسلام کو بچانے کے لیے، تو اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر آئے تھے، خواتین کو بھی لے کر آئے تھے، قدرت نے دعوت دی تھی، یہی نہیں آ گئے تھے۔ اللہ نے کہا تھا دیکھو یہ کفر نہیں مانتا ہے، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو پھر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلا لو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفوس کو لے کر آتے ہیں تو اپنے نفوس کو لے کر آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد پھر ہم لعنت کر دیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، اس پر عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر لعنت قرار دیں گے۔ سلام ہو ان نصارائے نجران کے اوپر کہ انہیں اتنی معرفت تھی اہل بیت اطہار کی کہ وہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے معاہدہ نہیں کرنا ہے، ہم جزیہ دینا قبول کر لیتے ہیں، آپ سے معاہدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ سامنے وہ ذوات مقدسہ ہیں، ان کا خود کہنا تھا، ان کے پادری نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سامنے کے موجود پہاڑ کو اشارہ کر دے تو اپنے مقام سے حرکت کر دے۔ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جو اہل بیت اطہار کی بات کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھے، اور یہ کیسے نصیری تھے، نصارہ تھے، مسیحی تھے کہ جو حضور نبی کریم اور ان کے خانوادوں کو ایسا سچا مان بیٹھے کہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم جزیہ دیں گے آپ کو۔ درود پر محمد و آل محمد۔ تو مجھے نہیں معلوم کیا کیا ان سی فضا چل رہی ہے، کون سی سازش ہو رہی ہے، آگے بھی بڑھ کر آپ لوگ سن چکے ہیں۔ ہم کل بات گفتگو کر رہے تھے جب امام زین العابدین کے اوپر اب اس سے بڑا الزام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کر لی۔ ایسے ہی نا، آپ لوگ نے سب نے سنا ہے، جس نے بھی کہا، قطع نظر میں ڈس ریسپیکٹ نہیں کروں گا، لیکن ذرا سوچے، تھوڑا سا اینالائز کیا کریں ان کا باتوں کو، یہ کیسے پاسبل ہے۔ امام حسین نے مدینے کو چھوڑا اور یہ کہہ کے چھوڑا کہ نانا جان یہ مدینہ اب میرے قابل نہیں رہا ہے، مدینے کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں آپ کی برکت کو مجبوراً چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مکے آ گئے، مکے کو دل رکھے اور چاہتے تھے کہ حج کریں، لیکن حج کا موقع نہیں ملا، وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد کربلا مولا پہ ہوئے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ اگر امام نے سجاد کو بیعت ہی کرنی تھی، اس وقت بیعت کو نہیں کرنی کہ جب قتل عام شروع ہوا تھا کربلا میں۔ میں مسائل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف آپ کو لے چل رہا ہوں کہ آپ حالات کا جائزہ لیجیے۔ امام زین العابدین نے چلے جو کچھ ہوا امام حسین کے ساتھ، قتل ہوا، جنگ ہوئی، شہید ہو گئے، لیکن اب تو بیویوں کی ذمہ داری جو ہے سید سجاد کے اوپر تو ہے۔ اب جناب سید سجاد یہاں پر کمپرومائز کر لیتے کہ بھئی جو ہو گیا میرے باپ کو قتل کر دیا، لیکن اب بیویوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو، ان کی بے ردائی نہ ہو، ان کی چادریں نہ چھینی جائیں، ان بچوں کو تب کھانا پانی مل جائے، یہ بچے تب آزاد ہو جائیں۔ خود سید سجاد اپنے لیے کیوں نہیں بولے یا مجھے بھی آزاد کر دو؟ عزیزوں، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ سید سجاد نے کوئی معافی مانگی ہو، جناب سید سجاد نے اپنے کے لیے کوئی ریلیف مانگا ہو، کوئی آزادی مانگی ہو، کہیں ایسا نہیں ملتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ یزید آتا ہے آپ کے پاس، شام سے مدینے سے شام آ جاتا ہے، شام سے مدینے آ جاتا ہے، اور جناب امام زین العابدین اس کی بیعت کر رہے تھے۔ امام زین العابدین نے بھی اگر بیعت کیا عزیزوں تو کیا یہ حسین کی بیعت نہیں ہے؟ یقیناً بیعت ہے۔
اور اگر حسین کی بیعت ہے تو پھر کیا یہ حسن کی بیعت نہیں ہے؟ اور اگر حسن کی بیعت ہے تو کیا یہ علی مرتضیٰ کی بیعت نہیں ہے؟ اور یہ علی مرتضیٰ کی بیعت ہے تو کیا رسول خدا کی بیعت نہیں ہے؟ اور پھر اگر اس کی طریقے سے سلسلہ نبوت پہ چلے جائیے، انبیاء طاہرین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، آپ ہر شب جمعہ یہی تو کہتے ہیں السلام علیک وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیک وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیک وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک وارثہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ اس کو سلام کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اے آدم کے وارث صاحب پر سلام ہو، اے نوح کے وارث صاحب پر سلام ہو، ابراہیم کے وارث صاحب پر سلام ہو، سب کے وارث حسین۔ تو اگر سید سجاد بیعت کر لیتے ہیں عزیزوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آدم نے بھی بیعت کر لی تھی یزید کی، پھر نوح نے بھی کی تھی، پھر ابراہیم نے بھی کی تھی، موسیٰ عیسیٰ نے بھی کی تھی، پھر حضرت خلیل مرتبت نے بھی کی، مولائے کائنات نے بھی بیعت کر لی تھی۔ اور پھر اس وقت بیعت کر لی جب بیویوں کی ردائیں چھن، اس وقت بیعت کر لی جب بچے پیاس سے بلک بلک کر پڑ رہے تھے، اس وقت بیعت کر لی جب خود کے گلے میں تو اپنے خاردار پڑی تھی، جب پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، اس وقت کیوں نہ بیعت کر لی؟ ان مصائب سے، ان مصیبتوں سے نجات تو مل جاتی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اگر آپ انالائز کریں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو لے کر، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی توہین آمیز روش نہیں اختیار کرنی ہے، لیکن سوچنے کا تو حق ہے ہمارا کہ اگر میں آپ کو یہاں کچھ کہہ رہا ہوں تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ سوچیں کہ مولانا صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، انالائز کریں اور اس کے بعد پھر گفتگو کریں۔ امام زین العابدین نے یہ کیسے بیعت کر دی، کیا پاسبلٹی تھی؟ نہیں تھی۔ وہ دوسری منزل پر جو میں نے بات عرض کی آپ کی خدمت میں، ایک صاحب نے کہتے ہیں کہ امام حسین کے لیے جو کہا جاتا ہے، حالانکہ خود امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ یہ متعدد معتبر کتابوں میں امام علیہ السلام کی قول مبارک لکھا ہوا ہے کہ میں کسی جاہ و جلال کے لیے، دولت و ثروت کے لیے، مال و منال کے لیے نہیں خروج کیا تھا میں نے، بلکہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، اپنے امت کی جد کی اصلاح کے لیے نکلا تھا۔ اور پھر امام اس کو اور کلیئر کیا کیا کہ اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے نہیں کروں، روکوں ان کو۔ اور اس کے بعد کیا خوبصورت جملہ حسین بن علی نے کہا کہ حسین ہی کہہ سکتے تھے کہ وسیرہ بسیرت جدی، وسیرہ بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا بستر لوٹا اٹھا کر آ جائے تبلیغ کرنے، سمجھ لو کہ یہ وہ تبلیغ نہیں ہے کہ جو اسلام حقیقی کی ہوگی، اس لیے کہ اسلام حقیقی تبلیغ رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ کی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے۔ خلیفہ فضل کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو چلنا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اسیرو بسیرتی، اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں چاہتا ہوں کہ سیرت پر چلوں، کس کی؟ اپنے نانا جان کی اور اپنے بابا جان کی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں اريد ان امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے روکوں۔ اب اس سے پڑھ کر اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے؟ کہا یہ جا رہا کہ نہیں، امام حسین کو ایک ثبوت دکھا دیں، ایک جگہ دکھا دیں جہاں امام نے امر بالمعروف کیا ہو۔ اگر کسی امام معصوم کربلا کو چھوڑ دیجیے، آپ باقی اماموں کی طرف رجوع کر لیجیے، جتنے بھی ائمہ طاہرین ہمارے الحمدللہ 12 امامی ہیں، 12 امامی ہیں، ان 12 اماموں میں سے اگر کوئی بھی اپنی زندگی میں ایسا ایک لمحہ اس کا نہیں گزرا ہوگا کہ جس نے تبلیغ نہ کی ہوگا، جس نے امر بالمعروف نہیں کیا ہوگا، سب کی اپنے اپنے دور کے اپنے اپنے طریقہ کار تھے، اس کے تحت انہوں نے امر بالمعروف کیا، نہیں انل منکر کا۔ عزیزوں، امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ امر حکم، معروف اچھائی کا، نہیں روکنا، اسٹاپ کرنا، اس سے منکرات سے، منکرات جو بری چیزیں ہیں،
تو کیا امام حسین علیہ السلام نے ہمیں اخلاقیات کا درس نہیں دیا تھا؟ تہذیب نفس کی بات نہیں کی تھی؟ شائستگی کی تعلیم نہیں دی تھی؟ اپنے پیرنٹس کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم نہیں تھا؟ یہ اخلاقیات ہی کے ذمے میں تو آتا ہے. ہر بچے کے لیے، ہر جوان کے لیے عزیزوں یہ حسین کی تعلیمات ہے کہ کس طریقے سے تمہیں اپنے، میں بات لائن نہیں چینج کر رہا ہوں لیکن اسی فرمائش کو پورا کر رہا ہوں کہ جناب امام حسین علیہ السلام خود رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا فقروا کے بارے، دیکھو اپنے بزرگوں کی توقیر کرو، ان کی عزت کی، ورحم الصغار کو، اور اپنے چھوٹوں پہ رحم کرو. یہ دونوں کے لیے لیسن ہے، درس ہے، ایک حکم ہے کہ دیکھو یہ تمہارا بزرگ ہے، اس کی توقیر کرو، عزت کرو. یہ تم سے چھوٹا ہے، تم اس کے اوپر رحم کھاؤ. اور پھر یہ بات آگے بڑھتی ہے تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی، وہ پیرنٹس جو ہماری زندگی کی طویل عرصے تک ہمارے اوپر اپنا ٹائم صرف کرتے رہے، اپنا پیسہ صرف کرتے رہے، اپنی انرجی صرف کرتے رہے، پورے تن من دھن سے ان کی نگاہ میں صرف ہماری ہی شخصیت کی تعمیر کی. وہ ہمارے کریکٹر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں سنوارنا چاہتے ہیں، ہمیں معاشرے اور سوسائٹی کا ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اپنی زحمتیں کرتے ہیں، خواہ وہ ماں ہو یا باپ ہو. اور اگر ہم کچھ بن جائیں، کچھ مقام حاصل کر لیں اور اس کے بعد پلٹ کر ہم اپنے ماں باپ سے کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا تھا، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا ہے، یہ باتیں آپ کو نہیں پتہ چلیں گی. جمعہ 8 دن ہوئے جو بچے اس دنیا میں آئے ہیں یہاں پر، وہ اپنے باپ سے کہ جو جن کی بنا پر وہ اس دنیا میں آئے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. آؤ ذرا ماں باپ کا احترام اہل بیت اطہار سے سیکھیے. امام حسن علیہ السلام گھر موجود ہیں. والدہ گرامی نے پانی طلب کیا بیٹی سے، بیٹا پانی لے کر آ گیا، لیکن شاید کچھ دیر ہو گئی یا نیند کا غلبہ تھا. جناب سیدہ کائنات پھر سو گئی اور اس کے بعد جب اٹھی تو دیکھا بیٹا وہی کھڑا ہوا پانی کے لیے. امام حسن اپنی والدہ جناب فاطمہ کے سرانے کھڑے ہوئے ہیں کہ اب نہ جانے کس وقت اپنا جان اٹھ جائیں گی تو میں انہیں پانی پلا دوں گا. اے حسن، اے حسن، اپنی مادر گرامی کی طرح پکڑا. اور جب جناب سیدہ فاطمہ ذرا اٹھتی ہے تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے. دعائیں دی. ماں اور کیا کر سکتی ہے، باپ اور کیا کرتا ہے، اپنی اولادوں کو دل کی گہرائیوں سے دعا ہی تو دیتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب یہ والدین کبھی دعا کرتے ہیں یا سیدہ کائنات دعا کرتی ہے تو کس کی دعا کر رہی ہوتی ہے. امام حسن ہی سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا وہ طویل دعائیں کر رہی ہے، لیکن ان دعاؤں میں وہ اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہے، دیگر مومنین کے لیے دعا کر رہی ہے. تو میں نے پوچھا ہے مادر گرامی آپ نے اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو فاطمہ زہرا کا جواب یہ ہے یا بنیا اول جار ثم الدار، اے بیٹا پہلے ہمسائے پھر اس کے بعد گھر والے ہیں. یہ جناب سیدہ کا، جناب زینب کا کردار ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹیچ کر رہی ہے، کس طریقے سے ہمیں تعلیم دے رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے معاشرے میں، سوسائٹی میں رہنا ہے. انسانیت کے ناطے ہم کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے شخصیت کا ذریعے سے دین کو فروغ دے سکتے ہیں، دین کی تشہیر کر سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد علیہ تو اب انسان کے لیے لازم و ضروری ان حالات میں ہر چیز کو سنے. میں ہی نہیں کہتا کہ آپ اس کو سنیں اور اس کو نہ سنیں، سب کو سنیں، لیکن علم اور عقل کی بنیاد پر اس کی گفتگو کو انالائز کیجیے کہ آیا یہ بات لاجیکل ہے یا نہیں ہے، آیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. وہ امام معصوم سب سے پہلی بات، کوئی معصوم غیر معصوم کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. کیا یہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں؟
کہ کوئی معصوم بھلا کسی غیر معصوم کی بیعت کر سکتا ہے؟ جھگڑا ہمارا مسلمانوں سے یہی ہے، اسلام سے ہمارا تنازع یہی ہے کہ ہمارے اہل بیت اطہار وہ معصوم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نہ تو کسی غیر معصوم کے پیچھے کبھی نماز تک نہیں پڑھی ہے۔ بیعت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آدمی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ کسی بھی مولانا کے پاس آپ راستے میں گزر رہے تھے، مسجد نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد میں چلے گئے، دیکھا کچھ لوگ بزرگ شخصیات نماز پڑھ رہی ہیں، انہی بزرگوں کو دیکھ کر اس کے اوپر آپ اطمینان کر کے نماز جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں، اگرچہ ایسا حکم نہیں ہے آپ کے لیے کہ جب تک آپ امام جماعت کو نہ جانیں آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی حکم نہیں ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے، مجھے یہاں کون جانتا ہے، آپ کے مولانا ابھی تو آپ نے ہم سب کو نماز پڑھائی، کیا ہو گیا، آپ اپنے ہی خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہو زیادہ۔ اس کا راستہ یہ فتویٰ ہے، یہ حکم ہے کہ اگر آپ کسی امام جماعت کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں، یہ جماعت ہو رہی ہے، اپنے آپ کو جماعت سے محروم کر دیں۔ ایک طرف مولانا صاحب آپ جماعت کے اتنے ثواب بیان کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کا کیا حل ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ثواب میں جماعت حاصل کریں، تو اس کا حل یہ بتایا فقہاء کرام نے کہ تم دیکھو کہ اس نماز میں، اس جماعت میں اگر اس معاشرے، اس محلے، اس کمیونٹی کے بزرگ افراد، محترم شخصیات اگر پڑھ رہی ہیں تو پھر تم بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے کہ اتنے سارے محترم معزز افراد اگر کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یقیناً وہ ایک شریف انسان ہے، اس لیے کہ مکتب تشیع میں امام جماعت کا عادل ہونا ضروری ہے۔ کوئی فاسق و فاجر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں کہ ان کا حکم ہے سلو خلفا کل بر و فاجر، نماز پڑھو ہر فاسق کے پیچھے، ہر نیک انسان کے پیچھے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے بھائیوں کا حدیث پائی جاتی ہے۔ لیکن ہم 2 رکعت نماز کے لیے بھی امام عادل کو ترجیح دیتے ہیں۔ درود پڑھ محمد تو ایسی صورت میں عزیزوں یہ ارشاد قدرت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام انسانیت کو، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تاکہ جب لوگ آئیں اور اس کے بعد ان سے سوال ہو تو ان کا امام موجود ہو، ان کا امام موجود ہو۔ عزیزوں آپ کو اپنے امام کو پہچاننا بھی لازم ہے۔ اگر آپ نے اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، اسے اگر آپ نے نہیں پہچانا ہے تو آپ گنہگار ہیں۔ حدیث رسول مقبول ہے، کیا ہے؟ آپ کی سماعت شدہ ہے، میں صرف دوہرا رہا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گی۔ رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، کیا حدیث ہے رسالت مآب کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو کوئی بھی مر جائے، اب اس میں قید نہیں کس کی کون مر جائے کون نہ مرے، ممات جو بھی مر جائے، ولم یعرف امام زمانہ، لیکن اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ اپنے امام کے پہچانتا نہ ہو، ماتا میتۃ جاہلیہ، تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اور پھر اس کے بعد علماء اس کی توجیہ کی کہ ماتا علی الکفر، وہ شخص کفر کی موت مرا ہے۔ جہالت سے مراد یا وہ الٹریٹ نہیں ہے بلکہ جہالت مراد یہ کفر ہے۔ تو امام کے پہچانے بغیر اگر موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان کی موت کفر کی موت کہلاتی ہے۔ تو عزیزوں جہاں امام کی شناخت میں، امام کی پہچان میں اتنی تاکید کی گئی ہے، وہاں امام کے لیے یہ بھی کہا گیا تو آپ کو اس کا عرفان ہو سکے۔ اگر آپ کسی ایسی امام کو مانیں، میں جس امام کو مانتا ہوں میرا امام وہ ہے کہ جس نے فاسق و فاجر کی بیعت کرنی ہے، ظالم و جابر کی بیعت کرنی ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ وہ یزید فاسق تھا، شارب الخمر تھا، جھوٹ بولتا تھا، زنا کرتا تھا، اور نہ جانے دنیا بھر کی کیا کیا برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آج آپ کو اگر پتہ چل جائے، میں آپ کے یہاں تشریف لایا ہوں، کسی کو پتا خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں کوئی فاسق انسان ہوں، فاجر انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں، آپ خود نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہاں تو لوگ معمولی باتوں پہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، تو کسی کو پتہ چل جائے کہ امام تو بڑا فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، بدکردار ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا ہی یہ نہیں ہے،
تو جب آپ ایک دو رکعت نماز اپنی کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں، جب آپ خود کون ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، ہم اور آپ گنہگار انسان ہیں، ہم خطاکار انسان ہیں، خاطی انسان ہیں۔ امام سجاد جو معصوم، کیا کوئی معصوم کسی فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لہذا ٹھیک ہے اگر میں اپنی گفتگو میں آپ سے کہوں یا کوئی اور کہے جناب اس کے اتنے حوالے ہیں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، فلاں کتاب میں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ فلاں کتاب میں ہے تو یہ 100% صحیح بھی ہوگی۔ اس لیے ہمارے محدثین نے جو احادیث جمع کی ہیں، انہوں نے اس کو جمع کرنے سے بعد خود اس کے دیباچے بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے حدیثیں جمع کی۔ اب صاحبان فن کا، صاحبان ہنر کا، صاحبان علم کا کام بھی ہے کہ وہ اس کو کھنگالیں، اس کی جانچ پرکھ کریں، وہ اس کو دیکھیں کہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور ہر حدیث کے بارے میں عزیزوں میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ ہر نام کے ساتھ اگر کسی امام کا نام لکھا ہوا ہو تو ضروری نہیں کہ وہ بات صحیح ہو۔ اور آج کل یہ واٹس ایپ کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی لکھ دیے، انشنٹ کچھ بھی لکھ دیے اور نیچے لکھا ہے امام جعفر صادق۔ تو اس سے تاثر کیا ملتا ہے؟ ایک بہت سامنے کی زندہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، اچھا جملہ ہے، غلط نہیں ہے، لیکن کسی امام کا نہیں ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ بہت سے بھائیوں نے نیچے اماموں کے نام لکھ دیے کہ مثلا امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، مثلا حدیث کا لفظ لکھ دیا، اب اس سے عام آدمی کہ بھٹک جاتا ہے، اچھا امام نے فرمایا تو کچھ ٹھیک، اور ہم بہت کثرت سے نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ ظاہراً یہ جملہ جو تھا وہ ایران کے بہت بڑے اسکالر تھے، ریلیجس اسکالر نہیں تھے، وہ دانشور تھے، دانشمند تھے، علی شریعتی نام سنا ہوگا آپ نے، ان کا جملہ تھا۔ وہ لوگوں کو پروموٹ کر رہے تھے، وہ لوگوں کو اس طرف بڑھا رہے تھے کہ کربلا کی اہمیت کو سمجھ سکے اور کربلا کے مشن کو سمجھ سکے۔ اس عزاداری کا وہاں مقصد بھی یہ ہے، جیسے ہمارے فرما رہے تھے کہ مجلسوں میں کوئی پیغام ہو، مجلسوں کے اندر سے کچھ ملے، تو یہی ہے پیغام مجلس کا۔ جو مجلس ہو رہی ہے وہ مجلس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک حق و صداقت پر مبنی ہے اور کس حد تک وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ جملہ نہیں صحیح ہے، اس کو آپ نسبت دیں۔ ایک اور مثال دوں اور مصائب کی طرف چلوں، اور مثال آپ نے بہت سنا ہوگا، اور ہمارے ہاں جو کتاب ملی آتی ہے وہ کوئی کتاب کسی کا ہو نہ ہو وہ کتاب ضرور ہوتی ہے، قرآن ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہج البلاغہ ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیفہ کاملہ ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں جندری۔ وہ جندری ہر مومن کے ہاں ہوتی ہے، سب کے پاس ہوتی ہے، تقریباً باہر اگر یہاں نہیں ہوتی تو کم سے کم پاکستان میں ضرور ہے، ہر ایک گھر میں پائی جاتی ہے۔ اسی جندری میں ایک حدیث لکھی بھی ہوتی ہے، اور اس حدیث کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب آپ اس نام سے اچھل جاتے ہیں کہ مولا کا نام ہے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ اب آگے حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کی بتایا کیا ہے، میں الفاظ کو مختصر کر کے آپ کی پیش کر رہا ہوں کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یہ 4 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کی ساری زندگی کی نمازیں معاف۔ ایسا ہے جیسے اس نے ساری زندگی کی نمازیں ادا کر دی، اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی لکھا کہ وہ 600 سال کی نماز ادا ہو جائے گی، 900 سال کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کسی نے سوال کر لیا کہ بھائی امت محمدی کی نماز عمریں جو ہے وہ 100 سال سے تو آگے جاتی ہی نہیں کسی کی، اگر کسی کی چلی جائے تو اس کو فیس بک پر آ جاتا ہے بیچارہ 106 سال زندہ رہے گی۔ تو یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہنی اگر جو اس کی عمر کی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جو رہ جائے گا اس کے والدین کی اور اس کی اعلیٰ اولاد کی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عزیزوں تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ حدیث، یہ روایت صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ جو شبہ قدر میں جو 6 رکعت نماز پڑھتے اس میں بہت سے لوگ چار نہیں سمجھتے کہ شاید میری پوری زندگی کی نماز ادا ہو گئی،
نہیں عزیزوں ایسا ہرگز نہیں ہے. شب قدر میں جو آپ 106 رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کی صرف 4 دن کی نمازیں ہوتی ہیں, وہ ادا ہوتی ہے, باقی آپ نمازیں ادا کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ کی سب نمازیں ادا ہوگی. یا یہ جو جنتری کا میں نے حوالہ دیا, یہ نماز کوئی ایسی نماز نہیں کہ جو آپ کی ساری نمازیں بخشوا دے. تو پھر سارا سال ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, جب رمضان مبارک آئے گا تو ہم رمضان کی جمعۃ الوداع میں یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے. تو کتنا شارٹ کٹ ہے. دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے. دین کی جو ذمہ داری, جو رسپانسبلٹی آپ کو دی ہے اس کو ادا کیجیے اور سرخرو ہو جائیے. درود پڑھ محمد وعلیہ. اہل بیت کے آنے کا مقصد, آل محمد کا اس کائنات کا تشریف لانے کا ہدف صرف انسانیت کی تکمیل کرنا, اخلاقیات کی ترویج کرنا اور ہر انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنا دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف آئے تھے زندگی گزارنے کے لیے. ہر امام نے اپنی زندگی میں جو صعوبتیں برداشت کی ہیں آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے آخر وجہ کیا تھی. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جتنے بھی گزرے ہیں سب کے سب 11 کے 11 امام یا تو تلوار سے شہید ہوئے ہیں یا وہ زہر سے شہید ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ان کو شہید کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ حق بات کہنے سے نہیں چوکتے تھے, وہ سچ بات کہنے سے نہیں رکتے تھے. جو بات صحیح اور سچ ہوتی تھی چاہے حاکم وقت کیوں نہ ہو, بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, وہ کہتے تھے. بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی کہ یہ ہمارے سامنے ہمارے ہی خلاف بات کرتے ہیں اور پھر لوگ انہی کی بات سن لیتے ہیں, ان کو قبول کر لیتے ہیں. لہٰذا انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے, ان کا زندگی کے چراغ گل کر دیا جائے, ان کی حیات کا خاتمہ کر دیا جائے. ائمہ طاہرین نے جو زحمتیں جو مشقتیں برداشت کی عزیزوں صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کی خاطر کی تھی. اب اسلام میں ولایت علی بھی آ جاتی ہے عزیزوں. ایسا نہیں ہے کہ ولایت علی کا الگ چیز ہے, اسلام کی الگ چیز ہے. اسلام ہی وہ ہے کہ جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اگر کسی اسلام میں علی ابن ابی طالب کی ولایت نہیں ہے تو وہ اسلام نہیں ہے, وہ کچھ اور ہو سکتا ہے, اسے اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ اسلام مکمل ہی تب ہوا تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شرط نماز کے آنے پر, روزے کے آنے پر, زکوٰۃ کے آنے پر, حج کے آنے پر نہیں دیا تھا. کب ہے سرٹیفکیٹ ملا ہے, کب اس بات کی تصدیق کی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ کب ہوا تھا عزیزوں؟ یہ اس سے پہلے بھی اعلان ہو سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ کا آخری حج تھا, تو آخری حج کے موقع پہ فائنل جو گیدرنگ تھی اس میں سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا, لیکن وہاں نہیں ملا. کہاں ملا ہے؟ یہ غدیر خم پر ملا ہے. غدیر خم میں کب ملا ہے کہ اس تمام انتظامات ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اور جب اعلان ولایت علی ہوا ہے تب اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے اسلام کے ساتھ میں راضی ہو گیا. تو اسلام کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب اس میں علی کی ولایت شامل ہو. بغیر ولایت علی نہ اسلام ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج و زکوٰۃ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بس عزیزوں یہ دعا کرو پروردگار عالم ہمیں زندہ رکھے تو ولایت علی ابن ابی طالب پہ زندہ رکھے, اور ہمیں موت آئے تو ولایت علی ابن ابی طالب پر آئے. ہاں عزیزوں, اسی اسلام کی بقا کے لیے, اسی اسلام کے تحفظ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ سفر جو 28 رجب کو مدینے سے اختیار کیا تھا. امام اپنے سفر کو طے کرتے کرتے یہاں تک کہ کربلا معجزہ پہنچ گئے. عزیزوں انتظار کرتے تھے آپ نا کہ محرم آ جائے تو مزاداری کریں گے, مجالس کا انعقاد کریں گے. عزیزوں محرم آ بھی گیا, اب محرم چلا بھی گیا, اور اب تو چہلوں میں حسین آ گیا ہے. 72 شہداء کے چہروں کا مرحلہ آ گیا ہے. لیکن عزیزوں چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کی ایک عجیب ہی داستان ہے, اس کا ایک عجیب ہی رخ ہے. جناب حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری, وہ صحابی رسول کہ جس نے 7 معصومین کی
دور دیکھا ہے، 7 معصومین کا دور دیکھا ہے۔ جناب جابر ایک مرتبہ جناب جابر سے رسالت مآب کہتے ہیں، اے جابر تمہیں میرے فرزند سے تمہاری ملاقات ہوگی، اس کو تم میرا سلام کہہ دینا۔ جابر اپنے آخری زندگی کے دور میں نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے میں نے زیارت امام حسین نہیں کی ہے، اور خبر ملی ہے کہ حسین کربلا کے صحرا میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ اپنے غلام کو لیا اور اس سے کہا کہ چلو ہم تلاش کرتے ہیں، حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ عزیزوں، جابر بن عبداللہ الانصاری اپنے غلام کو لے کر کربلا کے راستے پر ہے۔ ایک مرتبہ جابر اس مقام پر پہنچ گئے جو مقتل تھا، جہاں شہداء کی قبور تھی۔ اب غلام کہتا ہے، اے میرے آقا ہم آ تو گئے ہیں یہاں پر، لیکن میں کیسے بتاؤں کہ حسین کی قبر کون سی ہے، حسین کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جابر کہتے ہیں کہ اس کی فکر نہ کر، مجھے ان قبروں میں کے درمیان لے جا کر کھڑا کر دے، میں خود معلوم کر لوں گا۔ ایک مرتبہ جابر کو غلام لے کر آتا ہے، قبروں کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کریں، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کریں۔ قبر مبارک سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا جابر، اے میرے نانا کے صحابی تم پر بھی میرا سلام ہو۔ بس یہ جواب سنتا تھا جابر غلام سے کہتے ہیں بس یہی قبر حسین ابن علی کی ہے جس سے مجھے جواب ملا ہے۔ ابھی جناب جابر نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرایا، حسین کی زیارت کر رہے ہیں، حسین سے نہ جانے کیا گفتگو ہو رہی ہوگی، لیکن ایسے میں مرتبہ جابر کے غلام نے کہا ہے آقا جلدی سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید یزید کی فوج آ رہی ہے اور وہ ہماری تلاش میں ہے۔ ایک دفعہ یزید جابر کا غلام کسی اوٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن جابر کا غلام کہتا ہے نہیں آقا یہ فوج تو نہیں ہے، یہ تو ایک عجیب سے کارواں آیا ہے۔ جابر پوچھتے ہیں کون سا کارواں ہے بتا تو صحیح۔ وہ کہتا ہے میرے آقا یہ ایک ہماریاں ہیں، سیاہ ہماریاں ہیں، کالے کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ ہیں۔ جابر کہتے ہیں اچھا۔ ایک مرتبہ جابر سامنے آتے ہیں، وہ کارواں چلتے چلتے آگے آ جاتا ہے۔ جناب جابر دیکھ رہے ہیں اس کارواں کا استقبال کرتے ہیں، کارواں کے لوگ قریب آئے، جابر سمجھ گئے ارے یہ تو علی بن حسین زین العابدین ہے، یہ بیویاں ہیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لائے۔ ہاں زدارو وہ یہی چہلم کا دن تھا کہ جب جناب زینب بھی آئی ہیں، ادھر جابر آ چکے تھے۔ چہلم کے دن بہن نے بھائی کی قبر کی زیارت کی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ چہلم کے دن بیٹی نے باپ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ آئے وہ سکینہ کہ جو اپنے رخساروں سے تماچے کھا کر آ چکی ہے، اب وہ زیارت کے لیے آئے ہیں۔ زیارت کے کرنے کے بعد یہ کارواں باتیں ہوتی رہی، مرحلے طے ہوتے رہے، یہاں تک کہ عزاداروں یہ کارواں کیونکہ یزید نے یہی حکم دیا تھا کہ اے سید سجاد تم لوگ اب آزاد ہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ یا جہاں چاہو تم چلے جاؤ۔ جناب سید سجاد نے کہا تھا تو یزید نے پہلے پھوپھی اماں سے پوچھ لوں پھر تجھے جواب دیتا ہوں۔ جناب سید سجاد چاہتے تو جواب دے سکتے تھے یزید کو، لیکن اللہ نے اطاعت بزرگ اطاعت پھوپھی جان اپنی کہا کہ میں پھوپھی سے پوچھ لوں گا پھر تجھے جواب دوں گا۔ آئے پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہائی دے دی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد اگر اس نے ہمیں رہائی دے دی ہے تو اس سے اتنا جا کر کہہ دو ہاں ٹھیک ہے ہم رہا تو ہو گئے ہیں، لیکن ہم جب سے اپنے شہیدوں سے بچھڑے ہیں ہم نے ان کا ماتم نہیں کیا ہے۔ عزادارو یہ عزاداری جو آپ برپا کرتے ہیں، آئے آپ سے پہلے جناب زینب نے اس کی بنیاد رکھی۔ جناب زینب کہتے سجاد
ہم نے اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا ہے. یزید سے کہہ دو ہمارے لیے ایک جگہ خالی کر دے, ایک مکان خالی کر دے, وہاں پہلے میں حسین کا ماتم کروں گی, حسین کی عزاداری کروں گی, پھر اس کے بعد ہم آگے صبر اختیار کریں گے. عزاداروں, جب یہ باتیں ہو رہی تھی ایسے میں ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سید سجاد کو اجازت مل گئی, ایک گھر دے دیا گیا, مکان دے دیا, بیویاں ساری جمع ہو گئیں. جناب زینب نے کہا اور فرمائش کی, اے سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہم اپنے شہداء کے سروں کو چاہتے ہیں. یہ مسائل مختلف مرحلوں کے ہیں, میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جا رہا ہوں. جناب سید سجاد نے جا کر کہا حکم ہوا کہ انہیں شہداء کے سر دے دیے جائیں. سرہائے شہداء آتے رہے. عزاداروں, آپ کی نظروں میں سب مسائل ہیں. ایک شہید کا سر آتا, جس شہید کا سر آتا اس کی ماں اس کو پڑھ کر دے لیتی, جس شہید کا سر آتا اس کی ماں آگے بڑھ جاتی. عباس کا سر آیا, جناب ام کلثوم آگے بڑھ گئی. جناب مولا حسین کا سر آیا, جناب زینب آگے بڑھ گئی. قاسم کا سر آیا, فروہ آگے آئی. لیلہ کا سر آیا, جناب اکبر کا سر آیا. جناب لیلہ آگے بڑھی. ایسے میں دو اور سر آئے چھوٹے چھوٹے. اب جب دو سر آئے تو لینے والا نہ تھا. لانے والے نے پکار کر کہا ارے کیا یہ بچے یتیم ہے, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ زینب تڑپ اٹھی, دل پہ خنجر چل گیا. خبردار ایسا نہ بول, اے شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس کی ماں زندہ ہوں, یہ میرے بچے ہیں, ذرا انصاف کر کہ میں اپنے بھائی حسین کو رہوں یا اول محمد کروں. عزاداروں وہ سرا کے رکھ دی گئے. ماتم برپا ہوا, دیہ ازاری ہوئی. اور اس کے بعد جناب زینب نے کربلا سے کوچ کیا. کربلا سے دوبارہ واپس شام کی طرف آ رہی ہے. شام سے آپ مدینے پہنچتی ہے. بس مختصر کیا میں نے. جب مدینے کے قریب پہنچی, جناب سید سجاد کہتے ہیں اے سید سجاد, جناب سید سجاد بشیر ابن جزلم سے کہتے ہیں اے بشیر, ہم نے سنا ہے کہ تمہارا باپ بھی شاعری کرتا تھا, کیا تم بھی شعر کہہ دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مولانا میں بھی شعر کہتا ہوں. کہا اچھا بشیر, دیکھو محل میں بنی حشم آ گیا ہے, اس میں تم داخل ہو رہے ہو. اے بشیر جاؤ, اور جب داخل ہو تو کہہ دینا کہ اے مدینے والو, اے مدینے والو, قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا وہ واپس آ گیا ہے. ایسے میں جناب ام کلثوم نے ایک مرثیہ کہا, اور مرثیہ یہ تھا, جناب ام کلثوم فرماتی ہے با برادر رفت بودیم, بی برادر آمدیم, تاج بر سر رفت بودیم, خاک بر سر آمدیم. بھائی کے ساتھ گئی تھی, بھائی کے بغیر آئی ہوں, سر پہ تاج رکھ کے گئی تھی, بغیر تاج کے آئی ہوں. جناب بشیر بن جزلم جاتا ہے, اور جانے کے بعد مدینے میں آواز لگاتا ہے. ایسے میں عزاداروں بس مسائل ختم. ایک بچی نے جا کر اپنے چچا سے کہا چچا محمد حنفیہ دیکھیے کوئی آواز دے رہا ہے مدینے کے دروازے پر کہ جو قافلہ گیا تھا وہ لوٹ آیا ہے. چچا چلیے دیکھیے وہ قافلہ, کیا اس میں میرا بھیا ہے بھی آیا ہے یا نہیں؟ چلے چچا جا دیکھتی ہے. اب جناب سکینہ بشیر کا ہاتھ پکڑے ہوئے کاروان کے پاس آئیں. عزاداروں جب کاروان کے پاس پہنچی, جناب بشیر نے دیکھا کہ کاروان کے پاس وہ جو کاروان آیا ہوا ہے, بشیر ساتھ تھا, اس نے دیکھا. اب جب جناب محمد حنفیہ قریب آئے, دیکھا اس کاروان کے آگے ایک ضعیف کمر خمیدہ شخص کھڑا ہوا ہے, اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. جیسے اس کو دیکھا, جناب محمد ابن حنفیہ نے اس شخص کو پہچانا نہیں. جناب سید سجاد بھی محمد ابن حنفیہ کو دیکھ رہے, کہا اے چچا جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم کون ہے ضعیف؟ مجھے ضعیف کر رہے ہیں. چچا جان کربلا نے میری کمر جھکا دی ہے, انا علی بن حسین, انا زین العابدین. یہ سننا تھا کہ بھتیجا آ گیا ہے. محمد ابن حنفیہ نے بڑھ کر سید سجاد کو گلے لگانا چاہا. جیسے ہی گلے لگے, جناب سید سجاد چیخ اٹھے, چچا جان آہستہ آہستہ. کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا
چچا جان میری گردن زخمی ہے، توق خاردار سارے راستے میں پہلے بیٹھا۔ سید سجاد نے اپنی تمام سنانی سنائے، جناب محمد الحمد نفیہ سناتے رہے۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے چچا بھتیجے میں، ادھر جناب فاطمہ صغریٰ نے ہاتھ چھوڑا جناب محمد حنفیہ کو، اور آنے والے کاروان کے ایک ایک اونٹ کو دیکھ رہی ہے۔ جناب زینب فاطمہ صغریٰ ان سواریوں میں کچھ تلاش کر رہی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئی تھی، کہا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو تم؟ جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا اس کاروان کے ساتھ میرا ننھا علی اصغر بھی گیا تھا۔ جناب زینب نے کہا ہے بیٹی وہ بھائی علی اصغر تمہارا بھائی ہمارے ساتھ نہیں آیا، وہ کربلا میں اپنی گردن زخمی کرا کے سو گیا۔ تمام آنکھوں میں آنسو ہے، ہر مومن دکھی ہے، زدار ہے، چہرے بھی امام حسین کا بھی آیا ہے۔ پروردگار کی واسطہ مولا حسین کی غربت کا، ان کی شہادت کا تمام حاضرین کی حاجات دینی دنیاوی قبول فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما۔ یہاں اکثر پردیسی ہے، پروردگار جس قسم کی پریشانی لاحق ہو اسے مولا حسین کی صدقے میں دور فرما دے۔ بار اللہ اپنی آخری ہجرت امام زمانہ کی ظہور تعجیل فرما۔ ماتم حسین